بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک گھر میں سے گانا بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں پہ کنیز باہر کھڑی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اس گھر کا مالک کون ہے، آزاد ہے یا غلام؟ اس نے کہا آزاد ہے۔ آپ نے اسے یہ جواب دیا کہ اگر غلام ہوتا تو ایسی زندگی نہ گزار رہا ہوتا، اور یہ کہہ کے آپ آگے بڑھ گئے۔ وہ کنیز اندر گئی تو جب اس سے مالک نے پوچھا تو آپ نے اسے یہ ساری بات بتائی۔ اس کنیز نے بتایا کہ اس طرح سے ایک جو ہے اس وقت کے امام تھے، وہ گزرے تھے اور انہوں نے یہ جواب دیا۔ وہ انتہائی شرمندہ ہوا اور آپ کے پاس آیا اور اس نے جو ہے راہ راست اختیار کی، اور اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے بعد تعلیم حاصل کر کے وہ ایک بہت اچھا معلم بن گیا۔ انسان اپنی زندگی اگر چاہے تو بدل سکتا ہے، کیونکہ نصیب اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کا اچھا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو آپ کا نصیب اچھا ہو جائے گا، اگر آپ برے اعمال کریں گے تو آپ کا نصیب برا ہوتا جائے گا۔ اور دوسری چیز سب سے زیادہ ویئرس ہمیں سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے کے لیے اچھا سوچیں گے تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر ہم کسی دوسرے کے لیے برا سوچیں گے یا کوئی کینہ، بغض یا اس قسم کے جذبات رکھ کے اپنے کچھ فیصلے اس کے حق میں کریں گے جو کہ برے ہوں، تو پھر وہ ہمارے اپنے لیے برا ہوگا۔ اس دنیا میں انسان اگر آیا ہے تو اس کے ساتھ شجرہ طیبہ بھی اس کے سامنے ہے اور شجرہ خبیثہ بھی ہے۔ شجرہ خبیثہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام برائیاں جو کہ کینہ، حسد، بغض اور ان تمام چیزوں، جھوٹ بولنے سے ہوتی ہیں اور جن سے انسان نقصان اٹھاتا ہے، یہ تمام شجرہ خبیثہ میں آتی ہیں، جسے کہ شیطان اور شیطان کے حواری جو ہیں وہ انسان کو بہکاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں اگر میں بات کروں تو ہمارے ہاں انٹرنیٹ کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال اور بہت ساری جو تفریحی چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہمیں شجرہ خبیثہ کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے موبائل سے کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی بھلائی کا پیغام دیں، بھلائی کا پیغام سنیں، یا ہم برائی کی طرف دیکھیں۔ ایک اتنے سے گیجٹ کے اندر جو ہے اس دنیا میں اتنی زیادہ ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے کہ آپ کو اچھائی بھی مل رہی ہے اور برائی بھی مل رہی ہے۔ فیصلہ انسان کی ذات نے خود کرنا ہے کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ شجرہ طیبہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ چاہیں تو خدا اور اللہ تعالیٰ کے اور رسول پاک کے اصول اور ائمہ کرام کے زندگی کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ آپ کے جو برائی والا نفس ہے اس کو مات ہو۔ لیکن اگر آپ اچھائی والے نفس کو مات دے دیں گے تو اس میں آپ کا اپنا بھی نقصان ہے اور اس میں بعد میں بھی زندگی میں اگلے جہان میں بھی آپ کی ناکامی ہے۔ یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج اس ٹیکنالوجی اور ترقی یافتہ دور میں ہم اچھائی میں کتنا جا رہے ہیں اور برائی میں کتنا جا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نفاق کیوں بڑھ رہا ہے، کشمکش کیوں ہو رہی ہے، مقابلے بازی کیوں چل رہی ہے، ہم لوگ جو ہیں آپس میں قدروں سے کیوں نہیں مل رہے، پرانے لوگوں کی طرح ہم میں اخلاقیات کیوں نہیں رہیں، ہم میں جھوٹ کیوں اتنا زیادہ آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم بہانہ بازی اور سستی اور کاہلی کا شکار کیوں ہو گئے ہیں، ہم اپنے لیے ہدایت کا راستہ کیوں نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو شیطان نے ہمارے پاس تک آنے سے روکی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے نفس سے لڑائی کرنی ہوگی اور ہمیں اس شیطانی قوتوں کو مات دے کے آگے بڑھنا ہوگا۔ ایک وہ معاشرہ ہمیں چاہیے کہ جس میں بھلائی کی بات کی جائے اور بھلائی کو پروموٹ کیا جائے اور اپریشیٹ کیا جائے۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جو کہ انتہائی مشکل دور ہے۔ اسی طرح ایک شخص ابن عمیر سے روایت ہے، امام جعفر صادق کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ امام، میں نے بہت سارے لوگوں سے میں ملتا ہوں اور معاشرت کرتا ہوں اور سوشلائز کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے چاہنے والے جو ہیں وہ بعض اوقات گناہ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی درجے میں بلند ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں جو کہ جھوٹ نہیں بولتے یا جو بہت بہتر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس آرام، آسائش بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حد نوازا ہے۔ تو جس پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو گناہ کرتا ہے اس کے گناہ جو ہے اس کی توبہ پہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور حق پہ قائم وہی لوگ ہیں جو ہمارے ماننے والے ہیں اور ہم سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ لیکن اس دنیا میں چونکہ وہ آئے ہیں تو ان کے امتحانات الگ ہیں اور ہر شخص کا امتحان الگ ہے، تو کسی انسان کے معاشرت کے حساب سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اندازہ اس پہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، وہ کتنا زیادہ عبادت گزار ہے، اطاعت گزار ہے، اور اپنی زندگی میں اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی توبہ
کب اس نے کی ہے اور وہ اپنے آپ کو صحیح راستے پہ کتنی جلدی لے کے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔